اسٹوڈنٹس آر کنسیڈرڈ دا ایسڈ آف اے نیشن. جی ہاں جناب, کسی بھی ملک کا اثاثہ اس کا نوجوان ہے. اگر وہی نوجوان پڑھا لکھا ہو تو وہ اس ملک کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے. لیکن اگر وہی نوجوان ملک چھوڑ جائے اور اپنی خدمات کہیں اور جا کر ادا کرنے لگے تو اس ملک کا نقصان ہے. آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ تعلیم یافتہ نوجوان پاکستان چھوڑ کر یورپی ممالک میں سیٹل ہو رہے ہیں؟ بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کے مطابق اگست 2023 کے مہینے تک 8 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں. اقوام متحدہ کے مطابق 2018 میں 3 لاکھ, 2019 میں 6 لاکھ اور 2020 میں کورونا کی وبا کی پابندیوں کی وجہ سے یہ تعداد کم ہو کر جو کہ 2,25,000 تھی, اور 2022 میں حیران کن حد تک یہ تعداد 8 لاکھ اور 2023 میں صرف اگست تک یہ تعداد 8 لاکھ ہی رہی. اور یہ تعداد زیادہ تر اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ہائیلی سکلڈ کی ہے, جیسے کہ ڈاکٹرز, انجینئرز, آئی ٹی ایکسپرٹس, ٹیچرز, ایگریکلچرسٹ, اکاؤنٹنٹس اور ایک بڑی تعداد فارماسسٹ کی بھی موجود ہے. ڈاکٹرز کی باہر جانے کی وجہ ان کی تعلیم کے مطابق کم نوکری کے مواقع ہیں. ٹیچرز کے باہر جانے کی وجہ گزشتہ سالوں میں کئی اپائنٹمنٹس نہ ہونا اور ان کی پینشنز کا کم ہونا, اور فارماسسٹ کے باہر جانے کی وجہ بے روزگاری اور ان کے شعبے کے مطابق کم تنخواہ ہے, اور بیرونی ممالک میں اس کی نسبت فارماسسٹ کی سیلری کئی گنا زیادہ ہے. پاکستان میں پڑھے لکھے افراد چاہے جس بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں, ان کی ابتدائی تنخواہ 20-25 ہزار, 30 ہزار, حد 40 ہزار, جو کہ مہنگائی کے عالم میں پیٹ بھرنے کے بھی قابل نہیں. پاکستان سے نوجوان کے جانے کی وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. کسی بھی ملک کا منظم نظام اس کے رول آف لا پر منحصر کرتا ہے. جتنی زیادہ سپرمیسی آف لا ہوگی اتنی زیادہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی, لیکن پاکستان اس سے قاصر ہے. اس کے برعکس یورپی ممالک میں اسٹوڈنٹ یونینز بنائی جاتی ہیں, اور وہ یونینز یونیورسٹی لیول پر ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ پولیٹکس کی اویئرنیس بھی دیتی ہیں, تاکہ جو نوجوان وہاں سے پڑھ کے نکلیں انہی میں سے ملک کے عظیم رہنما بنیں, اور تعلیم یافتہ رہنماؤں اور غیر تعلیم یافتہ رہنماؤں میں زمین آسمان کا فرق رہے. اس حوالے سے دوسری بڑی وجہ سیکیورٹی ایشوز کی ہے. لا لیسنس کی وجہ سے جان مال عزت کا تحفظ بھی نہیں ہے. بڑے شہروں میں یہ صورتحال زیادہ گمبھیر ہے. مثلا کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی شرح دن بہ دن زیادہ ہو رہی ہے. تیسری بڑی وجہ ان امپلائمنٹ ہے. پاکستان میں ہر دوسرا نوجوان بے روزگار ہے. بہت زیادہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی نوجوان نسل بے روزگاری کے باعث انگزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہے. ہر روز سی وی ہاتھ میں لیے در در کی ٹھوکریں کھانے سے بہتر نوجوان نسل باہر جانا سمجھتی ہے. نوجوان نسل شارٹ ٹرم پین لانگ ٹرم گین کے اصول پر چل رہی ہے. باہر کے ممالک میں ابتدائی چند سال محنت اور مشقت کے یہ نوجوان اپنی مرضی کے مواقع حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. اس کے بعد چوتھی بڑی وجہ انفلیشن ہے. انتظامیہ کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے معیشت میں بد استحکامی ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کی ایکسپورٹ تباہ ہو کر رہ گئی ہے, اور روپیہ ڈالر کی نسبت گرتا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے مہنگائی کا جن بے قابو ہوتا چلا جا رہا ہے. یہاں تک کہ کھانے پینے کی اشیاء اور ضروریات زندگی پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہیں. پانچویں بڑی وجہ کوالٹی آف لائف ہے. غربت کی وجہ سے کوالٹی آف لائف نہیں ہے. ملک کا انفراسٹرکچر, ایجوکیشن, روڈز, بلڈنگز, ہاسپٹلز, پارکس سب بوسیدہ ہو رہے ہیں اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے ہیں. رہی سہی کسر منشیات اور نشے نے پوری کر دی ہے, جس کی وجہ سے نوجوانوں کی جسمانی اور ذہنی صحت مفلوج ہو کر رہ گئی ہے.
چھویں بڑی وجہ کوالٹی آف ایجوکیشن ہے۔ تعلیمی معیار کا دوہرا نظام معاشرے میں غیر مساویانہ نظام کو فروغ دے رہا ہے۔ غریب اور امیر کی تعلیم میں نمایاں فرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر لوگ مزید امیر اور ان کے بچے مزید ترقی یافتہ ہو رہے ہیں، اور غریب کا بچہ کلرک جیسے عہدوں تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ پرائیویٹ مہنگے تعلیمی ادارے بہتر ہیں جن میں لیبارٹریز اور پریکٹیکلز کی سہولیات موجود ہیں، لیکن یہ ہر کوئی افورڈ تو نہیں کرتا۔ جبکہ باہر کے تعلیمی ادارے ہائیلی ڈیولپڈ ہیں، تھیوریز کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے دکھایا جاتا ہے۔ پاکستان میں روایتی تعلیمی نظام چلتا آ رہا ہے جس میں نہ تو کوئی ریویژن کی گئی ہے اور نہ ہی کوئی موڈیفیکیشن۔ In the end, I would say students just want to prove themselves instead of sitting and keeping hand on hand. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور مور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔